بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ مومن تو درود شریف سے جڑا ہوتا ہے، درود پاک کے بغیر تو مومن دن گزار ہی نہیں سکتا۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی ایمان افروز ویڈیو ہے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ایمان تازہ اور پختہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، مومن چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر اس کو درود پاک کی توفیق مل جاتی ہے نا، اور اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے، تو یقین کریں کہ وہ درود پاک سے جڑ جاتے ہیں، وہ اپنا دامن جو ہے وہ درود پاک سے جوڑ لیتے ہیں، پھر ان کا گزارا نہیں ہوتا، پھر ان کو اپنی زندگی ہی ادھوری لگتی ہے۔ درود پاک کے بڑے بغیر انہیں اپنی زندگی بالکل نامکمل لگتی ہے۔ یقین کریں، وہ لوگ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں درود پاک راسخ ہو چکا ہے، رچ بس چکا ہے۔ اور یہ درود پاک جو ہے نا، یہ مومن لوگوں کے اندر ہی بستا ہے، مومن عورتوں کو ہی اللہ پاک جو ہے وہ درود پاک کی کثرت عطا کرتا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کی ایک نشانی جو ہے وہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بلکہ آزما کر دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے ارد گرد کے سوشل سرکل کے اندر دیکھیے گا کہ ایمان والا بندہ جو ہوگا نا، وہ ضرور درود پاک پڑھتا ہوگا۔ آپ ان سے بے شک سوال کر کے دیکھ لیجئے گا، کثرت نہ بھی ہوگی ان کی زندگی میں، لیکن وہ درود پاک روزانہ کثرت سے جو ہے وہ، مطلب کہ کثرت سے مراد کے بلا ناغہ وہ پڑھتے ہوں گے، مطلب ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہوگی کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے آج، مطلب کہ میں نے آج درود پاک نہیں پڑھا، مطلب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ان کے مائنڈ میں فوکس کر رہی ہوتی ہے۔ پڑھتے وہ ضرور ہیں، بے شک کثرت نہ ہو، لیکن بلا ناغہ درود پاک ان کی زندگی میں شامل ضرور ہوتا ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورت جو ہے وہ الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا کرم اور فضل ہے کہ مالک ان کو جو ہے، مالک کے کائنات جو ہے وہ ان کو درود پاک کی کثرت عطا کر دیتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جو لوگ پھر درود پاک کے سفر پر چل پڑتے ہیں نا، ایمان خود بخود ان کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنیاں ان کے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی ذات پر ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا یقین اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مومن جو بندہ یا بندی ہے نا، وہ ایک دفعہ درود پاک کو اپنی زندگی میں جب شامل کر لیتے ہیں، حصہ بنا لیتے ہیں، پھر اس سے الگ نہیں ہوتے، پھر وہ اپنی زندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے درود پاک کے بغیر۔ یہ آزما کر دیکھ لیں، ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔ اگر آپ لوگ درود پاک کی اگر آپ لوگوں کو توفیق ملی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، اس بات کا بھی بہت شکر ادا کیا کریں، اور اللہ کا ہر وقت اس بات پہ شکر گزاری کا سجدہ کیا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے۔ اور پھر جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں درود پاک پڑھنے کے، پھر وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ درود پاک کے بغیر اپنی زندگی کو سوچ بھی نہیں سکتے، پھر انہوں نے ہر حال میں، ہر قیمت، ہر صورت میں درود پاک پڑھنا ہے۔ بلکہ اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کا درود پاک کا جو فکس ٹائم ہوتا ہے، مقررہ ان کا جو وقت ہوتا ہے، اگر وہ نہیں بھی پڑھ سکتے نا، لیکن ان کے دل دماغ میں کہیں نہ کہیں سوچ خیال میں یہ چیز انہیں اریٹیٹ ضرور کر رہی ہوتی ہے کہ جی میرا وہ جو فکس ٹائم تھا اس پہ وہ جو ہے نا وہ میں نہیں پڑھ سکا یا پڑھ سکی درود پاک، تو اس کی یہی پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اسے ٹائم ملے وہ درود پاک اپنا پڑھ لے۔ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کیا ہوا ہے وہ بے چین رہتے ہیں۔ مومن وہ بندہ اور بندی جو درود پاک پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں نا، کسی ٹائم اگر وہ درود پاک نہیں پڑھ رہے یا وہ فکس ٹائم جب مقررہ وقت پہ نہیں پڑھتے، تو یقین کریں کہ وہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بے تاب ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا آپ اندر سے خالی محسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہم نے ابھی تک درود پاک کو پڑھا۔ اتنا ان کے اندر رچ بس چکا ہوتا ہے درود پاک۔
اور مومن انسان کی، مومن بندے کی، مومن بندی کی یہی نشانی ہے کہ اللہ پاک انہیں درود پاک کی کثرت عطا کرتا ہے، اور جب کثرت مل جاتی ہے، توفیق مل جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کو کبھی بھی درود پاک سے الگ نہیں کرتے، پھر وہ درود پاک سے علیحدہ ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ درود پاک کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس کو ایک دفعہ درود پاک کی توفیق مل جاتی ہے، پھر وہ ایسا اس سمندر میں ڈوبتا ہے، رحمتوں کی اور برکتوں کے سمندر میں ایسا وہ غوطہ زن ہوتا ہے نا کہ بس پھر وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا، بس اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں درود پاک ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لوں، بس یہی میرا ورد ہے، یہی میرا ذکر ہے، یہی میرا وظیفہ ہے۔ اور درود پاک تو پوری کائنات کا وظیفہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو ہمارے لیے یہ تو بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک نے درود پاک کی کثرت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر ہم سے کروایا ہے، ہمیں اس قابل اللہ پاک نے سمجھا ہے تو اپنے حبیب کا ذکر کروایا ہے ہمیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، آپ بے شک اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں یقین کرے، میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ انہیں دن میں ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک آزما کر دیکھ لیں یہ بات، لیکن وہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جن کا سارا دن جو ہے وہ درود پاک پڑھتے گزر جاتا ہے، جن کی سانسوں میں درود پاک چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ چلتے پھرتے نہیں بھی پڑھ رہے تو ایک فکس تعداد میں وہ لازمی درود پاک بڑی ادب، تعظیم اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اپنے دن کا آغاز وہ درود پاک سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے نصیب کی، بڑے بلند رتبے کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے حبیب کا ذکر کرواتا ہے ہم سے۔ یہ ہمارے لیے شکر گزاری کا لمحہ ہے، ہمیں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں چنا، ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا، اور کچھ لوگ یقین کریں یہ چیز پڑھ کے بھی نا ان کو توفیق نہیں ہوتی درود پاک پڑھنے کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلی نظر پڑھنے سے ہی جناب وہ اسی وقت درود پاک کو اپنے زبان پر جاری کر لیتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے نا، یہ میرے مالک کا فضل ہے۔ یقین کریں انشاءاللہ تعالی اگر آپ بھی، اللہ پاک نے آپ کو بھی ایمان کی شمع عطا کر رکھی ہے تو یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو درود پاک کی بھی ضرور توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے اس ذکر کے لیے آپ کو چنا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ناز کریں وہ لوگ اپنے نصیب پر، پڑھتے ہیں جو درود رب کے حبیب پر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔